اس وقت ہم بات کریں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن پاکستان کے پاس روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ آٹا روٹی ضروری ہے یا ایٹم بم ضروری ہے؟ ایٹم بم ضروری ہے، آٹا روٹی۔ 1000 سال ہم گھاس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کریں۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک آج معاشی اعتبار سے ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، جبکہ پاکستان اب تک IMF کے قرض کے گھیرے سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ بات آٹے کی، یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ محنت کر کے ترقی کرتے ہیں، اپنا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں عام آدمی کی پہلی اور آخری ترجیح آج بھی کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی تک محدود ہے، جسے پورا کرنے کے لیے اس کی پوری قوت، پوری توانائی، پوری زندگی اگر میں کہہ دوں کہ صرف ہو جاتی تو غلط نہیں ہوگا، اور اس کے باوجود کچھ لوگ ناکام ہی رہتے ہیں۔ کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دلانے والے شہباز شریف نے آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ یہ ہیں جس سے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے گی۔ آپ کا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، آج سے آپ سے 15 سال 20 سال پہلے کے دیکھیے، بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے جائیے، منموہن سنگھ صاحب جب آئے، اس سے پہلے نرسمہا راؤ صاحب آئے، تو وہ ایک بہت ہی اس کی جو حالت تھی اس ملک کی بہت خراب حالت تھی اکنامکلی، امپورٹس کا معاملہ، ایکسپورٹس کا معاملہ، لیکن محض ذرا سی پالیسی سے، ایک صحیح لیڈرشپ سے، اور انہوں نے جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج کیا، آج آپ دیکھیے کہ اس بھارت اس وقت جو ہے وہ یعنی جس نے UK کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے کہ وہ کالونی ہوا کرتے تھے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آزادی سے لے کر اب تک حکمرانوں نے کبھی بھی ملکی معیشت کو ترجیح دی ہی نہیں۔ جو بھی حکمران آیا اس نے پچھلے والے کو خراب معیشت کا ذمہ دار قرار دیا، اور نتیجہ کہ اس میں ہوا کیا کہ جی اس وقت عوام کے جو حالات ہیں اب وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہ ہر شخص اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی باقاعدہ کوشش کرے، جدوجہد میں لگا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے گزارا کرے، اور سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح سیاست کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو اب اس سیاست سے کوئی غرض نہیں رہی، کوئی غرض نہیں۔ جائیں گے بچے آپ کو پوچھیں کہ جی آج آپ کیا لے کے آئے، آپ بولیں گے میرے پاس ایٹم بم ہے ہمارے ملک کے پاس، یا آپ بولیں گے جی میں آج آپ کے لیے روٹی لے کے آیا۔ پیٹ بھرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت ہے۔ نمسکار دوستوں، پاکستان ایک کے بعد ایک مصیبت میں پھنستا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے ان دنوں پاکستان کی موجودہ سرکار کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے انترراشٹریہ مدرا کوش یعنی IMF کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ پاکستان کو ملنے والے قرض کو IMF روک دے۔ دیش کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایسے میں اگر دیش کو قرض ملے گا تو کون لوٹائے گا، جس پر پاک میڈیا میں بوال مچ گیا ہے۔ پاک اینکر فضا خان نے دیش کی بھوکمری پر شہباز سرکار کو جم کر لتاڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کو چھوتی جو مہنگائی ہے اس کو عام آدمی کی محدود جو آمدن ہے وہ پورا نہیں کر پاتی ہے۔ بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ جو جہاں کام کر رہا ہے اور اسی روزگار کو غنیمت سمجھتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کہہ لیں، جو سیٹھیا کلچر ہے وہ ایسا بن چکا ہے کہ مزدور یا ملازم کو اس کی اجرت ایسے دی جاتی ہے جیسے وہ اس کا حق نہیں بلکہ کسی خیراتی ادارے سے ملنے والا کوئی شاید وظیفہ ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ جی یہ اسلام کا کے نام پہ بنا ہے، اور فلانا، خدا کا خوف کرو ظالموں، یہی تو قیامت ہے۔ جانب اگر ہم دیکھیں کہ زرعی ملک کہلانے والا پاکستان گزشتہ چند برسوں سے اجناس بھی درآمد کرنے پہ مجبور ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ 76 برس میں ہم سے کہاں کہاں پر غلطیاں ہوئیں، اور اب اس معاشی بحران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے، کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پاکستان عظیم بنے گا، عظیم بنے گا۔ مرکز ہے، یہ نوٹنکی ہے، اور یہ جوکرز ہیں، یہ مسخرے ہیں۔ اضافی ٹیکسز، ڈالر کی قدر میں بے جا اضافہ، حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی جو نت نئی پابندیاں ہیں، خام مال کی درآمد کے مسائل، توانائی کے بحران، بھاری بھرکم بلوں نے پیداوار کو شدید متاثر کر دی ہے۔ اب ہوا کیا اس کے باعث کہ جو ہمارا جو پروڈکشن سیکٹر ہے عالمی مارکیٹ میں اس قیمت پر جو پروڈکٹس فراہم کرنے میں باقاعدہ ناکام ہے، جو دوسرے ممالک کے جو پروڈکشن سیکٹر ہے وہاں پہ فراہم کر رہے ہیں۔ چپڑ کے ناتی ہو، ہوش کرو۔ IMF کے پیچھے ایک مکمل فلسفی ہے۔ یہ مہذب اور طاقتور دنیا کا ایک خفیہ ہتھیار ہے جو دیکھنے میں کاروبار لگتا ہے
बेशर्म ढीठ या जाहिल बहुत हैं या मुनाफिक बहुत हैं। दूसरों सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं। और क्या ये दुरुस्त है कि हमारे मुआशी बहरान की जो असल वजह है वो मईशत पर सियासत का ये जो असर और रसूख है वो है, जो सिर्फ चंद लोगों को तो फायदा पहुंचाता है मगर मुल्क और कौम को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। वो लोग, ये वो ज़हनियत है, ये वो रूहें हैं जो पहले मुस्तहिक अफराद पैदा करती हैं, फिर उनके आगे टुकड़े फेंकती हैं। जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं करे। कांग्रेचुलेशन। जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए? वो ममालिक जो हमारे बाद आजाद हुए थे, हम उसकी ना अहलियत रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ख्वाहिश रखते हैं। और आज 75-76 साल के बाद भी आपको यही सोच कार फरमा नजर आती है कि जनाब चीन हमारी मदद कर देगा, अमेरिका हमारी मदद कर देगा, हमारे अरब ममालिक हमारी मदद कर देंगे। मतलब हमने खुद कुछ नहीं करना। ये जो दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी यहाँ रहती है, इनके पास वो ज़हनी, इखलाकी और वो तिजारती अहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी एफर्ट को और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ में और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर सके। तो पाकिस्तान से बड़ा खतरा जो बांग्लादेश कहलाता है तुमसे आगे जा चुका है। 60s तो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से लोग आते थे सीखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से सीखा। यानी किन को बेवकूफ बना रहे हैं? ये मुझे भी, आपको भी, इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। हमें फख्र है इस पर। तो देखा आपने, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपने ही देश को IMF से मिलने वाले कर्ज को कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मौजूदा शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएं। पूर्व पीएम ने चेतावनी दी है कि इस कर्ज से गरीबी बढ़ेगी और देश पर बोझ भी बढ़ेगा। इमरान खान के इस बयान की पाक मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है।